تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی. کبھی سنا تھا؟ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے، کبھی 6 گھنٹے بھی نماز تراویح کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے؟ پورا قرآن کا ترجمہ، درس قرآن کی محفلیں 500 700 آدمی جمع، جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں. جو لوگ رہے یہاں پر 25 دن جنہوں نے مجھے سنا ہے، کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات. قرآن ایسے قرآن سمجھو. یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے، الفوز الکبیر انہوں نے لکھی، قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ. آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بس قرآن پڑھو اور ثواب حاصل کر لو. ہے بہت بڑی جماعت بھی ہے جو یہ کہتی ہے. مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھ لو، تم خام کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو. یہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا، انہیں قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی. اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا. بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹھان قتل کرنے کے لیے. اور مسجد جو فتح پور کی ہے دہلی کی، جو چاندنی چوک کے ایک سرے پر ہے، وہاں درس حدیث دیتے تھے عصر کے بعد، اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں باہر، وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے. لیکن کچھ اللہ نے ایسی ہیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر، کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا، وہ حملہ نہیں کر سکے. بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے، قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا، کھلی کتاب، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو. لیکن الحمدللہ اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتی. مواقع ملے ہیں ہمیں، اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام جو ہے پورے ملک میں، جو یوں سمجھیے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں، اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا. غلغلہ ایک پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام کی قرآن مجید کا. اگرچہ یہ کہ بر وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہیں، جلدی انہیں آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے. مجھے صرف کوئی غرض نہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، میری دعوت پھیل رہی ہے دنیا میں جہاں چلے جائیے آپ، جہاں اردو پڑھنے والے. اور اب تو میں نے 3-4 سال سے انگریزی کی ٹانگ توڑنی شروع کر دی ہے. امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا، اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے. یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا، اب وہ مسکرائیں گے. ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں، اپنا ہے، وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کہہ کیا رہے. تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو 1.5 مہینے میں ایک دفعہ، پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر، باقی سب انگریزی میں. پورا یہ میسج انگریزی میں جا چکا ہے عربوں کو، لوکل وہاں کے افرو امریکنز کو. پھر وہاں سے ہو کر مختلف، وہ تو نرو سینٹر ہے امریکہ اس وقت، وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے. تو اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا، اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا. یہ ہمارے وہ ایسٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارے کچھ ہے بھی کہ نہیں. اب آئی ہے بات کہ عملی اقدامات کیا ہوں. اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد فرض عین ہے. Nobody is exempt. یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اگر دین قائم نہیں ہے تو ہماری عبادت جزوی ہے، ایک حصے میں ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، باقی دوسری زندگی کے ہمارے پہلو جو ہے اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہے. یہ کام فرض عین کے درجے میں ہے، اور اس کے لیے عقلاً اور نقلاً لازم ہے کہ کسی نہ کسی جماعت میں آدمی شریک ہو، اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عقل عام بھی کہتی ہے انقلاب، نظام بدل دینا کسی ایک آدمی کے بس کا روگ ہے. ایک پارٹی چاہیے، حزب اللہ چاہیے. حضرت موسیٰ کی قوم نے پورا جواب دے دیا تھا تو معاملہ وہی کا رک گیا. حضور کے ساتھیوں نے ایک جماعت کی شکل میں اپنا، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اسلام قائم ہو گئی. پھر احادیث دیکھیے، علیکم بالجماعہ لا اسلام الا بالجماعہ. اور سب سے بڑی حدیث، انی آمرکم بخمس، اللہ اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، مجھے اللہ نے ان کو دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ.
جماعت کی زندگی ہو اور جماعت بھی سم و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، اسٹرانگ ڈسپلن. اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد کرے گی. یہ حدیث جو ہے ذرا نوٹ کیجیے کس قدر اس میں ایمفیسس ہے. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا. پھر اس جماعت کے خد و خال ہم نے پڑھے قرآن مجید میں. حزب اللہ سورہ مائدہ میں، فإن حزب اللہ هم الغالبون، حزب اللہ کے یہ اوصاف ہیں. حزب اللہ اللہ کی پارٹی. سورہ مجادلہ میں شیطان کی پارٹی، حزب الشیطان اور اللہ کی پارٹی. اس جماعت میں ہر فرد کو ہونا چاہیے. البتہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں صرف اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں. کوئی جماعت ہو جو آپ کو سمجھے، آپ اس سے یہ ٹھیک ہے، یہ دین کے لیے صحیح کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہو، تاکہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ ہو. جیسے حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ. میرا کوئی امتی بھی تبلیغ قرآن کے فریضے سے محروم نہ رہ جائے. اس لیے پھر میرا امتی کیسے ہوا؟ میرا امتی ہے تو اسے تو قرآن پہنچانا ہے، ایک آیت پہنچاؤ. باقی جو لوگ اپنی زندگیاں وقف کر دیں ان کے لیے کیا کہا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. وہ اپنی زندگی وقف کر دیں. اس حوالے سے کسی بھی جماعت میں جس پر دل ٹھک جائے، اگرچہ اس کے 4 خصائص ضروری ہیں جو آپ کو تلاش کرنے چاہیے. نمبر 1، ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے اقامت دین، دین کا غلبہ، نتھنگ شارٹ آف دیٹ. کوئی جزوی بات، کوئی سماجی اصلاح، یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں. کوئی خدمت کا کام بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ہر شے کا اپنا مقام ہے. جماعت ہونی چاہیے جس کا مقصود ہو اللہ کے دین کا غلبہ. اقامت دین کہہ لیں، اسے غلبہ دین کہہ لیں، نظام خلافت کا قیام کہہ لیں، حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیں، لیکن ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے. ان اصطلاحات میں سے کوئی استعمال کر لیجیے. نمبر 2، وہ ڈسپلنڈ ہونی چاہیے. سم و طاعت، آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت. ہجوم نہیں، منظم، ایک امیر سے ان کا عہد بات کا. نمبر 3، اسے اپنا طریقہ کار کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس تحت سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی مبہم سے نعرے لگا کر اور لوگوں کو صرف وقتی جوش دلا کر تو یہ نہیں. معلوم ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہے، اور وہ طریقہ کار انہیں دکھانا چاہیے کہ یہ ہم نے سیرت النبی سے، اس لیے کہ ماڈل وہ ہے ہمارے لیے، اس سے اخذ کیا ہے. اس کے لیے میں آپ کو حدیث اگر سناؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا دوں پہلے. لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر ٹھیک اسی طریقے پر جس میں پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ سیرت النبی سے دیکھیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی قیادت کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا چاہیے جتنا بھی ممکن ہے. باقی یہ کہ ہم آپ کسی کرتے لیکن دیکھ لینا چاہیے whether they practice what they say. ان کے گھریلو نظام کیسا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں دین نافذ کیا، ان کی معاش کیا ہے، وہ ہے شریعت کے دائرے میں. 4 چیزیں تلاش کر کے، اور اس تلاش میں بھی جو وقت لگے گا وہ جہاد کے اندر شمار ہوگا، بشرطے کہ سیریسلی، یہ نہیں کہ کیجولی بس ایسے ہی اس کو سمجھا جائے کہ اب یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا فرض ہے. ہو سکتا ہے مجھے کل موت آ جائے اور میں بغیر جماعت کے ہوں گا. اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے، اور اس کے لیے نماز شرط لازم ہے، جیسے نماز کے لیے اس کے لیے جماعت شرط لازم ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرط لازم ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ 4 شرطوں میں انسان تلاش کرے، جو بھی سمجھ میں آ جائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. معلوم ہو ہمارے ملک کی بھی بقا اسی میں ہے، اس کا استحکام بھی اسی میں ہے. یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے، یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے. خالص دنیاوی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس سے کہیں زیادہ سزا کہیں مل نہ جائے. مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تھا کتنی بڑی سزا ملی تھی.
93,000 قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کہیں 800 برس حکومت کی, کہیں 1000 برس حکومت کی. بیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لاد کے لے کر گئے ہیں, جیسے ڈیرہ غازی خاطر بکریاں اور بھیڑیں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے. ٹائیگر جرنیل اور اپنا جو ہے پستول پیش کر رہا ہے, یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا, وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat. اور ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے. پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح جاتے ہیں پروگرام, وہ کالونائز تو ہم کر چکے ہیں. بھارت ہے آلریڈی کالونائز پاکستان. کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتایا کیا گیا آپ کے پاس. یہ سونیا گاندھی کا بیان تھا. تو غور کر لیجئے, ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, یہ میرے دین کا فرض عین ہے, یہ میرے اللہ کا حق ہے, یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے, یہ مجھ پر پوری نوع انسانی کا حق ہے, یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے, میرے ملک کا حق ہے, میری 400 برس کی تاریخ کا حق ہے. اور جو بھی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بھی میرے اندر یہ جذبہ چاہیے کہ ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تن من دھن لگا دوں.